Nun hören wir die zweite Ansprache des heutigen Morgens und das wird eine Ansprache in Urdu sein. Das Thema lautet der Heilige Koran, Führung für das Alltagsleben. Dieser Vortrag wird vorgetragen von Maulana Abdul Basit Tariq Sahib, Missionar der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland. Ich bitte ihn, nach vorne zu kommen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اور ہم قرآن کریم میں سے وہ نازل کر رہے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی آ چکی ہے، اور اللہ اس کے ذریعے جو اس کی رضا کی پیروی کریں سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے اپنے اذن سے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے، انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے. یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا. قرآن کتاب رحمہ سکھلائے راہ عرفاں، جو اس کو پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضاں. صاحب صدر اور معزز سامعین، خاصات کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم روزمرہ زندگی کے لیے رہنما. حضرات، جب میں نے اس موضوع پر غور کرنا شروع کیا تو اس کثرت سے آیات قرآنیہ سامنے آئیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں رہنمائی کرتی ہیں کہ میرے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو گیا. بہرحال وقت کی مناسبت سے خاکسار صرف چند قرآنی ہدایات کا ہی ذکر کر سکے گا. قرآن کریم کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک حیرت انگیز خوبی یہ ہے کہ بعض اوقات کسی آیت کا صرف ایک ٹکڑا ہی زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں مکمل رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. قرآن کریم سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنی 5 وقتہ نماز کو دینی چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یعنی سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے. یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے. قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہماری توجہ قیام صلاۃ کی طرف مبذول کرائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے جسے ہم روزانہ اپنی 5 وقتہ نمازوں میں پڑھتے ہیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یعنی اے میرے رب مجھے نماز پر قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی، اور اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر. قرآن کریم میں مذکورہ حضرت ابراہیم کی اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. پہلی یہ کہ جب تک ہم خود نماز پر قائم نہ ہوں گے اور 5 وقتہ نماز کی ادائیگی میں اپنی اولاد کے سامنے اچھا نمونہ پیش نہیں کریں گے تو ہماری اولاد نماز پر قائم نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ کہ خود نماز پر قائم ہونا اور نسل در نسل کا نمازوں پر قائم ہونا ایک بہت مشکل امر ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کر کے مدد کی درخواست کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ کام ہونا دشوار ہے. چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ بعض نیک لوگوں کی اولادیں نماز ترک کر بیٹھتی ہیں، اس لیے ہر دور کی نسل کے لیے دعاؤں سے اللہ کی مدد مانگنی چاہیے.
ہماری جماعت میں ایسے نوجوان بچے اور بچیوں کی معین تعداد موجود ہے جو یا تو نمازوں میں بے حد سست ہیں یا بالکل ترک کر بیٹھے ہیں، اور والدین نے اپنے لاڈ اور پیار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے 7 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کو اہتمام سے نماز کا پابند نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر اس نماز کی جو کاموں کے درمیان آئے۔ یاد رکھیں اس قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے جسے چوری کا خطرہ ہو، اس لیے ہمیں پہلے سے ہوشیار کر دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دنیاوی مصروفیات اور اس کی دلچسپیاں ہماری نمازوں کو چرا لیں گی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے مخلص گھرانوں اور مومن جوان مردوں کو یہ خوشخبری بھی دی ہے جنہیں دنیا کی تجارتیں اور خرید و فروخت خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور ایسے گھر بھی ہیں جنہیں ذکر الہی سے معمور ہونے کی وجہ سے ان کی عزت اور شان کو بلند کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ پھر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، ایسے گھروں میں جن کا ترجمہ، ایسے گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے اذن دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اس میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور ایسی عظیم مرد جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے یا نماز کے قیام سے غافل نہیں کرتی۔ حضرات اگر ہم غور کریں تو دن کے 24 گھنٹوں میں ہماری 5 فرض نمازوں پر زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹے خرچ ہوتے ہیں، باقی 22 گھنٹے ہم سونے میں، کھانے پینے میں، روزی کمانے میں اور دیگر دلچسپی میں گزارتے ہیں۔ کیا ہم اس اہم چیز کے لیے جس کا روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے پہلے حساب لے گا اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے؟ غور کی بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین، آرام اور محبت سے اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے، تبھی سے اسلام کی حالت بھی معرض زوال میں آئی ہے۔ یاد رکھو نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچوں کے اخلاق اور عادات کی درستی اور اصلاح کے لیے میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری امر نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت ڈالنا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالعزیز فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں نماز کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں ہوتی، ان کے بچوں میں بڑے ہو کر جوانی میں بھی اور اس کے بعد بھی نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ انسانی زندگی مستقل بلاؤں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے۔ ان بلاؤں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ ان کے 5 حصوں میں، کہ دن کے 5 حصوں میں اللہ کے حضور حاضر ہوا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر کا وقت قرآن کی تلاوت کیا کر، کیونکہ فجر کا وقت قرآن کا پڑھنا ایسے ہی ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ قرآن کریم دن کے کسی بھی حصے میں صبح شام پڑھا جا سکتا ہے۔ فجر کا وقت چونکہ ذہن تازہ ہوتا ہے اس لیے اس کے مضامین کو سمجھنے اور حفظ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر موضوع اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل رہنمائی قرآن کریم میں موجود ہے، اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں اور اپنے مسائل کا حل اس کی آیات میں تلاش کریں۔ افسوس ہے کہ خدام اور انصار کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ روزانہ تلاوت ترک کر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اب صحیح تلفظ سے قرآن پڑھنا بھول گئے ہیں۔ والدین خود اپنا جائزہ لیں کہ کیا انہوں نے خود اور ان کے بچوں نے ان سال رمضان میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی ہیں، تو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، تمام قسم کی بھلائیاں قرآن کریم میں ہیں، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا جو قرآن کے جیسی کتاب تمہیں عطا کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اپنی جماعت کو تلقین فرمائی ہے کہ اس زمانے میں اسلام کی اس آخری جنگ میں
ہماری فتح کے ہتھیار عبادت، دعا اور قرآنی دلائل ہیں۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہماری نسلیں جن پر احمدیت کا مستقبل کا انحصار ہے، عبادت گزار، دعائیں کرنے والے اور قرآن کا علم رکھنے والے ہوں، ورنہ وہ اس آسمانی مہم میں حصہ لینے سے محروم رہیں گے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں قرآن کریم کی ایک زبردست پیشگوئی۔ حضرات، ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس میں ذرائع ابلاغ میں اس قدر تیزی آ چکی ہے کہ ساری دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے سکڑ کر ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ دور دراز کے ممالک میں رہنے والے انسان چند سیکنڈ کے اندر ایک دوسرے سے رابطہ کر کے باہمی خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ تکویر میں فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا۔ مگر بعد میں آنے والی آیات ہمیں ایک خطرہ کی سے بھی آگاہ کر رہی ہیں اور ایک خوشخبری بھی دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، یعنی جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، یعنی ہر انسان کی رسائی آسانی سے ایسی باتوں تک ہو جائے گی جس میں شہوانی جذبات کو بھڑکانے کے نظارے اور گناہ کی دعوت دینے والی تصاویر، مذہب اور اخلاق کو تباہ کرنے والے امور تک رسائی ہر وقت ممکن ہوگی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی بڑی بھاری اکثریت اپنے موبائل فون کے ساتھ کئی گھنٹے مصروف رہ کر صفری جذبات، جھوٹ اور مخرب الاخلاق امور کا جہنم بھڑکا رہے ہیں۔ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے پاک دامن عورتوں کی اور خواتین کی عصمت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آئلی زندگی کو بہت سارے خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ چیٹنگ کے ذریعے شادی سے پہلے ہی لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے متفر ہو کر رشتہ توڑ دیتے ہیں، لیکن اس بھڑکتی ہوئی جہنم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو بھی ہمارے قریب کر دیا، جیسے فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یعنی جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ یعنی اب ہر انسان کے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات اور حدیث کا علم حاصل کر کے اپنی زندگی میں ایک پاکیزہ تبدیلی پیدا کر سکے۔ معزز سامعین، ہم احمدی کئی لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ یہی سوشل میڈیا جو دوسروں کے لیے جہنم بھڑکا رہا ہے مگر ہم احمدی کے لیے جنت کو قریب کر رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اور تمام کے خطابات اور علماء سلسلہ کے دیگر پروگرام نہ صرف ہماری دینی معلومات کو گہرائی بخشتے ہیں بلکہ ہماری روح کو تازگی بخش کر ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو سوشل میڈیا کی قباحتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس کے ذریعے جنت کے قریب ہونے کی توفیق دے۔ معزز سامعین، جیسا کہ شروع میں سورہ مائدہ کی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم ہمیں سبل السلام یعنی امن کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ خاکسار وقت کی مناسبت سے بعض قرآنی آیات کا ذکر کرے گا جو معاشرتی اور عائلی زندگی میں امن کے قیام کے لیے بے حد از حد ضروری ہیں۔ معاشرتی امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہم غلط خبریں پھیلانے سے احتیاط کریں۔ ہم میں سے بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہوئے ایسی خبریں، ایسی اطلاعات مرکز کی اجازت کے بغیر اپنے رشتہ داروں اور واقف کاروں میں پھیلا دیتے ہیں جن کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن احمدیت شرارت کی نیت سے غلط باتیں پھیلا رہا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یعنی جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس کو مت بیان کر۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ خبر بری ہے اور بے بنیاد ہو تو بلا وجہ ساری جماعت میں خوف و ہراس اور مایوسی پھیل جاتی ہے، اور اگر وہ خبر اچھی ہے تو ہم جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ امن کی ایک راہ ہر کام کو مناسب طریق پر کرنا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ ہر کام اسی مناسب طریق سے انجام دیں گے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی گھروں میں اس کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ قرآن کریم کی یہ پر حکمت و کامل تعلیم زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کے انجام دہی کے لیے خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ایک طریقہ کار مقرر ہے۔ شناختی کارڈ بنوانا ہو، شادی کی رجسٹریشن کروانی ہو، یا کسی جماعتی شعبے میں جیسے قضاء یا امور عامہ میں کوئی درخواست کرنی ہو، اس طرح حکومتی محکمہ جات میں برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہو یا ویزے کی توسیع کا معاملہ ہو، تو دیکھا گیا ہے کہ لوگ بعض اوقات متعلقہ شخص یا محکمے سے رابطہ نہیں کرتے جو ان امور کا ذمہ دار ہے، بلکہ وہ اپنی رشتہ داری یا وافیت کو استعمال کرتے ہوئے یا سفارش کا سہارا لیتے ہوئے غلط طریقہ کار اپناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارا کام ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں کام وقت پر نہیں ہوتا
بلکہ بدمزگی اور لڑائی کے حالات پیدا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پرحکمت تعلیم کتنی اعلیٰ ہے کہ ہر کام کو ایسے طریقے سے انجام دیا جائے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کوئی نظام جماعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں اور غلط طریقہ کار استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر خدا تعالیٰ ہماری ان امور کے بارے میں دعائیں کیسے سنے گا؟ اس لیے کوشش کریں کہ ہر کام کو اس طریقے سے انجام دیں جو اس کے لیے مقرر ہے۔ پھر امن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی ہر شخص کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کی وہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ تمہارا مقصد یہ ہو کہ تم نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھو۔ ہم بسا اوقات بڑے فخر سے اپنی مجالس میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس نے بڑے اعلیٰ نمبر لیے ہیں، یا بیٹے کو بہت اچھی نوکری مل گئی ہے اور اس کی بڑی اچھی تنخواہ کر رہی ہے، یا ہم نے ایک بڑا مکان خرید لیا ہے، یا ہمارے کاروبار کو منافع دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ بالا سب باتیں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں، لیکن قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق ہمارا مقابلہ اس بات پہ ہونا چاہیے، یعنی احمدی معاشرے میں مقابلہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی، شوہر یا بیوی نماز با جماعت میں، مسجد میں حاضری دینے میں، پردہ کرنے میں، چندہ باقاعدگی سے ادا کرنے میں، جماعتی اجلاسات میں شرکت کرنے میں، تلاوت قرآن کریم صحیح تلفظ اور خوش علانی سے کرنے میں کس حد تک دوسروں سے آگے ہیں۔ اصل باتیں تو یہ ہیں جن میں آپس میں مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس میں ہر عورت اور ہر مرد نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسا معاشرہ وہ انتہائی پرامن اور بابرکت معاشرہ ہوگا، اور ایسے ہی معاشرے کو ہم دنیا کی جنت کہہ سکتے ہیں۔ پھر ایسے معاشرے میں ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق دیندار جیون ساتھی تلاش کرنے میں مشکل نہ ہوگی۔ سو قرآن کریم کی یہ تعلیم بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ معاشرتی امن کے لیے اخلاقی جرات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں سچے مومن کی بہت ساری علامات بیان ہوئی ہیں۔ ان میں ایک علامت یہ ہے کہ مومن سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتا، جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک اخلاقی جرات پیدا ہو جاتی ہے، اور جب بھی وہ معاشرے میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ اس کو جرات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ برائی کرنے والا خواہ دینی، دنیاوی یا جماعتی لحاظ سے کتنا ہی بلند مرتبہ یا بڑے عہدے پر ہو، اس کو اس کی غلطی پر متنبع کرنے سے نہیں ڈرتا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا عہدے دار یا صاحب حیثیت آدمی مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یعنی وہ مومن کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرو، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے برائی کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو کم سے کم دل میں ہی برا مناؤ۔ بعض اوقات یہ معاملہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اپنے احمدی معاشرے میں بعض برائیوں کو دیکھ کر جانتے بوجھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، چنانچہ اس بے حسی اور خاموشی کے نتیجے میں برائیاں معاشرے میں پنپنے لگتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ جب بھی کسی احمدی بچی یا بچے میں کسی جماعتی عہدیدار کو کسی برائی میں مبتلا دیکھے تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر حکمت سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے نتیجے میں ہمارا احمدی معاشرہ دن بدن برائیوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مالی لین دین کے معاملات میں تحریر لکھنا، سچی گواہی دینا، دوسروں کی غلطی سے درگزر کرنا، پاکیزہ زبان استعمال کرنا اور نیکی میں باہمی تعاون کرنا ایک پرامن معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہی وہ سبل السلام ہے، یعنی امن کے راستے ہیں جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک بڑی پیاری تعلیم یہ ہے کہ جب بھی دو افراد آپس میں مالی لین دین کریں تو ایک تحریر لکھیں جس میں معین اور صاف طور پر لکھا ہو کہ کس قدر رقم ادھار لی گئی ہے اور یہ رقم کتنے عرصے میں یکمشت یا اقساط میں ادا کی جائے گی، اور پھر اس تحریر پر دو گواہان کی تصدیق بھی ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک معین مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ ٹھہرا لیا کرو۔
اس مبارک تعلیم پر عمل کرنے سے ہم کئی جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں اور عداوت اور دشمنی بھی پیدا نہ ہوگی، اور ہم اپنی بہت ساری انرجی اور قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ نیز قرآن کریم کی ایک یہ بھی ہدایت ہے کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا، یعنی جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ چنانچہ امور عامہ اور قضاء میں بہت سارے امور کو کافی شہادت نہ ہونے کی بنا پر آخری اور حتمی شکل نہیں دی جا سکتی، اور بہت سارے معاملات التوا میں پڑے رہتے ہیں جس سے فریقین کو ان کو جائز حقوق نہیں ملتے۔ بعض لوگ تعلقات خراب ہونے کے ڈر سے یا پھر کسی فریق سے ڈر کر سچی گواہی دینے کی جرت نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں تو یہاں تک کہتا ہے کہ تم ہر حالت میں سچی گواہی دو، خواہ وہ تمہارے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں کے خلاف ہو، حتیٰ کہ تمہارے اپنے خلاف بھی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے کام کرنے والے بن جاؤ، اور خواہ وہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ پرامن معاشرے کے قیام کے لیے قرآن کریم کی ہدایات ایسی خوبصورت اور کامل ہیں کہ اگر ان پر روزمرہ کی زندگی میں عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سچے مومنوں کی ایک یہ علامت بھی بیان کرتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی جب ان کو کسی بات پر غصہ آئے تو وہ غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں سے معافی اور درگزر کا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات غصے میں انسان ایسی بات کر جاتا ہے کہ اچھے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں، یہ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کئی دفعہ معذرت کرنے کے باوجود تعلقات بحال نہیں ہوتے۔ پھر قرآن کریم میں یہ بھی تعلیم ہے کہ صلح ہر لحاظ سے بہتر اور خیر و برکت کا موجب ہے، جیسا کہ فرمایا وَصُلْحُ خیر۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلح سب سے بہتر ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی آپ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو معافی اور درگزر کا راستہ اپناؤ اور اپنی انانیت اور تکبر کو چھوڑ دو، جیسا کہ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے نہ برائی اچھائی کے، ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو۔ تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جانثار دوست بن جائے گا۔ عام طور پر لوگ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن ایسے عظیم اخلاق کے مالک بہت کم ہیں جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ حضرات، قرآن کریم کی یہی وہ حسین تعلیم ہے جس سے ہم نے نوع انسانی کے دل اسلام کے لیے جیتنے ہیں اور انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے لانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا۔ پھر ایک اور پیاری تعلیم یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں گفتگو کے دوران اچھی اور مہذب زبان استعمال کریں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کسی کی عزت پر حملہ نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھے طریق پر بات کیا کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان جھگڑا اور فساد پیدا کرے، اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بہت ہی پاک رکھنے اور اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، یعنی اور تو میرے بندوں سے کہہ دے کہ ایسی بات کیا کرے جو سب سے اچھی ہو، یقیناً شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں زبان دل کی جوڑی ہے، اگر زبان گندی ہے تو دل بھی گندا ہوگا۔ بد زبانی ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے اور بعض اوقات تو نوبت قتل تک بھی آ جاتی ہے۔ بعض غیر تربیت یافتہ اور غیر مہذب لوگ برے رنگ میں بات کر کے دوسروں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور پھر فخر سے سینہ پھلا کے کہتے ہیں کہ میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، سچی بات کرتا ہوں۔ یہ بد اخلاقی ہے۔ مہذب طریق سے پیش آنا چاہیے، سچ کو مہذب طریق سے پیش کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک اچھا کھانا گندی پلیٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایۃ تعالیٰ بالعزت فرماتے ہیں
کہ زبان ہی وہ عضو ہے جس کے استعمال سے انسان اپنے لیے جنت یا دوزخ کی راہ ہموار کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ پاک اور نیک کلمات منہ سے نکالتے رہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جاوے۔ زبان وجود کی جوڑی ہے، اور زبان کو پاک رکھنے سے گویا خدا تعالیٰ وجود کی جوڑی میں آ جاتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ جوڑی میں آ گیا تو پھر اندر آنے میں کیا تعجب ہے۔ نیکی کے کاموں میں باہمی تعاون کرنا بھی امن کی ایک بہترین راہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک خوبصورت تعلیم یہ ہے، جیسا کہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی اور نیکی کے تقویٰ، یعنی نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اس آیت کی روح سے ہر آمدی کا فرض ہے کہ جب بھی اسے کسی جماعتی شعبہ کی طرف سے یا کسی احمدی بھائی کی طرف سے کسی دینی کام کو انجام دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ فوراً اس کی مدد کرے، خواہ اس کے ذاتی کاموں کو کسی حد تک نقصان بھی ہوتا ہو، جیسے وقار عمل ہے، اجتماع کی تیاری، رپورٹ لکھنا وغیرہ۔ اور آپ کے علاقے کی غیر مسلم تنظیم یا ادارہ کسی اگر ایسے پروجیکٹ کے لیے جس میں نوع انسانی کی خدمت مقصود ہے، جیسا کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنا، زلزلہ سے متاثرہ علاقہ میں رفائی کام انجام دینا وغیرہ، تو ہر احمدی کا فرض ہے کہ جس حد تک ہو سکے اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات کی قربانی دے کر مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ ہیومینٹی فرسٹ اس کی بہترین مثال ہے، وہ کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کر مصیبت زدگان کی اور بیماروں کی مدد کرتی ہے۔ اس طرح آیت کا دوسرا حصہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ملک میں بد امنی پیدا کرنے کے لیے یا احتجاج کے طور پر عمارتوں کو آگ لگانا، توڑ پھوڑ کرنا یا کسی خاص گروہ کے انسانوں کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی شخص یا ادارہ آپ کے لیے مدد کو بلائے تو آپ صاف انکار کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی معاشرے میں جرائم پیشہ لوگوں کو افرادی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بوقت ضرورت دوسرے لوگوں کو خرید بھی لیتے ہیں تاکہ اپنے ناپاک عزائم پورے کر سکے۔ اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر معاشرے کے تمام افراد جرائم پیشہ لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کر دے تو دنیا میں ہر قسم کے جرائم ختم ہو سکتے ہیں اور ہمارا یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ قرآن کریم کی اس ہدایت میں عالمی امن کا بھی سنہری اصول بتایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا کے تمام ممالک اپنے اچھے سیاسی اور مادی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امن کے قیام کے لیے اتحاد کر لیں اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کو پائمال کیا جا رہا ہے اس کے خلاف متحدہ کوشش کریں تو دنیا میں عالمی سطح پر پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ حضرات، قرآن کریم کی وہ آیات جو شروع میں پڑھی گئی تھیں، اس میں ہمیں خوشخبری دی گئی ہے کہ قرآنی تعلیمات میں ہماری ہر قسم کی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا مکمل اور شافی علاج موجود ہے۔ خاکسار مختصر طور پر ایک دو کمزوریوں کا ذکر کر کے قرآن کریم میں اس کا شافی علاج بتاتا ہے۔ ان میں سے ایک بیماری حسد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کا شافی اور مکمل علاج قرآن کریم کی آیت ہے، الم تعلم بان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیز لا راد لفضلہ، یعنی اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا خدا وہ سب چیزیں عطا کر سکتا ہے، خواہ وہ اولاد ہو یا مادی خوشحالی یا دوسری نعمتیں، وہ جو دوسروں کو دے سکتا ہے مجھے اس سے بڑھ کر دے سکتا ہے، ایسا سوچ رکھنے والا شخص کبھی بھی حسد میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بیماری جھوٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا گویا اپنے جھوٹ کو خدا کا درجہ دے دیتا ہے کہ جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اس کا شافی علاج وہی بتاتا ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، یعنی خدا جو چاہے جب چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہماری کوئی مشکل ہو، اگر ہم بار بار خدا کی طرف جھکیں اور اسی سے مدد مانگیں اور اسی پر توکل کریں تو ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ خدا پر مکمل توکل کرنے والا اور اس کے در کا فقیر جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کریم کے اس لذیذ شربت سے اپنی تمام اخلاقی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، دنیا میں امن کے قیام
اور معاشرے کے استحکام میں بھی سچ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف جھوٹ تمام خرابیوں اور برائیوں کی جڑ اور ہر قسم کے اخلاق سیئہ کی بنیاد ہے۔ تم نے اپنے اندر بھی اور اپنے نسلوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ احمدی ہونے کی حیثیت سے تم نے سچائی پر قائم رہنا ہے اور جھوٹ کے برخلاف جہاد کرنا ہے، جتنا مرضی اس کا نقصان ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ حضرات، اس عاجز نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کی کامل تعلیم سے روزمرہ کی زندگی کے لیے کچھ ہدایات آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں، لیکن یہ مضمون اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے یہ وقت کفایت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کریم کی دائمی اور لازوال روشنی سے اپنی زندگی کی راہوں کو روشن کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔